آرگنائزیشن اسٹیک ہولڈر کے تمام شرکاء کو السلام علیکم. اس ورکشاپ کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے. میں ملتمس ہوں جناب شاہد کریم صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صدق اللہ العلی العظیم. کراکرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے باہمی اشتراک سے ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیٹیو ورکشاپ رکھا گیا ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پورے ہنزہ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹل میں عطاباد لیک کے ارد گرد جتنے گاؤں ہیں وہاں پہ جتنے ایل ایس اوز ہیں, سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں, ولیج آرگنائزیشنز ہیں, وومن آرگنائزیشنز ہیں, کوشش کی ہے ان تمام لوگوں کو ہم اس میں بلائیں کیونکہ اس ورکشاپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سب سے فشریز ڈپارٹمنٹ کنسلٹیشن کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم سب کو ڈپارٹمنٹ آگاہی دے گا کہ اس کی افادیت کیا ہے, ہنزہ میں فش فارمنگ کا پوٹینشیل کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے کیج کلچر جسے کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی یہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ وہ کس طرح کیا جاتا ہے, اس سے ہم کیسے ہمارے فارمرز اور باقی لوگ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تمام شرکاء کا ہنزہ فشریز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شکریہ بھی ادا کریں اور ساتھ میں ڈپارٹمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہنزہ میں اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں. فشریز ڈپارٹمنٹ 2012 میں یہاں اسٹیبلش ہوا تھا, جس کے بعد ان کے جو کورس ایمز ہیں ان میں پروموشن آف فشریز اینڈ ایکوا کلچر پریکٹسز, جو اس کے بعد جو کمیونٹی بیس پارٹیسپیشن مینجمنٹ کے حوالے سے کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم نے نیچرل واٹر جو ریسورس ہیں ان میں جو ان کو فوکس کر کے ہم نے جو فوکس ہم نے جو کیا ہے وہ عطاباد لیک اور ادر پوٹینشیل سائٹس جس میں ایکو ٹوریزم اینڈ سپورٹ فشریز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو اس میں رول اینڈ رسپانسبلٹیز ہماری یہ ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہنزہ ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے پوٹینشیل ایریاز ہیں, واٹر پوٹینشیل ایریاز ہیں, ان میں جو فشز پائی جاتی ہے ان کی کنزرویشن اور مینجمنٹ کرنا اور جو پوٹینشیل واٹر ریسورسز جو ہیں ان کی کنزرویشن اور مینجمنٹ کرنا, اور دوسرا ایکو ٹوریزم اور سپورٹ فشریز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. فش کی جو پروڈکشن ہم گلگت اپنا ہنزہ میں فش کی جو پروڈکشن کر لیں گے اس سے ہمیں اکانومک گروتھ ہوگی اینڈ پاورٹی ایلیویشنس اور فوڈ سیکورٹی ہمیں ملے گی. اس کے بعد ہم پرائیویٹ فش فارمرز کو ٹیکنیکل سپورٹس دیں گے اور کیپیسٹی بلڈنگس اور اسکل ڈیولپمنٹ. ہم پرائیویٹ فش فارمرز کو کی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں گے اور اسکلز ڈیولپمنٹ کر لیں گے تاکہ وہ اپنا پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنا فش فارم چلا سکیں. اور ہم نے گلگت بلتستان میں انوویٹو ٹیکنیکس جو ٹیکنالوجی یہاں لانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ایکوا کلچر پریکٹسز میں فشریز ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. اسٹاف اسٹرینتھ کے حوالے سے ہمارے پاس ٹوٹل 12 اسٹاف ہیں. ان میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹرز, سائنٹیفک ریسرچ آفیسرز ہیں, ہیڈ کلرک, یو ڈی سی, اس طرح سے ہمارے پاس 12 پوسٹیں ہیں. ان میں سے 2 پوسٹ ہمارے پاس ویکن ہیں, ایک ڈرائیور اور ایک چوکیدار کی پوسٹ. ریسنٹلی ہم نے ایڈورٹائز کی ہے, انشاءاللہ ان کا بھی 10 جنوری میں ان کی ریکروٹمنٹ بھی ہو جائے گی. جو پاس ایکٹیویٹیز جو ہم نے کی ہیں وہ گورنمنٹ مڈل گرلز اسکول گنش میں ہم نے آرنامنٹل فش فارم بنایا تھا
اس میں ہم نے گولڈ فش ہم نے ڈالا ہے. اس کی ساری جو فائنینشیل جو انوائرمنٹ تھی وہ ہماری فشری ڈپارٹمنٹ کی تھی. ایریاز ہیں نیچرل، وہاں ہم نے فیزیبلٹی چیک کرنی ہے، اور ان کے اندر جو بھی مچھلی ڈالنا ہو فیزیبل ہو، کہ جس مچھلی کے لیے لوکل یا ٹراؤٹ، کارپ اور تلاپیا کے حوالے سے ہم نے وہ اسٹاکنگ کرنی ہے. اور ابھی جو ہم کرے تو وہ انٹروڈکشن اور انسٹالیشن آف کیج کلچر فار ریئرنگ ٹروٹ ان عطا آباد لیک. یہ کیج کلچر ہم عطا آباد لیک میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ شارٹ پکٹوریل گلمپسز آف ایکٹیویٹیز میں یہ فش سیڈ ریلیزنگ ایکٹیویٹیز عطا آباد لیک میں 2017 میں ہم نے سٹارٹ کی ہے. اس کے بعد 2018 میں بھی ہم نے ٹراؤٹ سیڈز کی جو سٹاکنگ کی عطا آباد لیک میں. اس طرح سے ہم نے کوئی 1 لاکھ سے اوپر ہم نے فش جو سیڈز تھے فنگرلنگس وہ ہم نے سٹاک کیے. اس کا جو آؤٹ پٹ آیا وہ ہمارے پاس یہ ہے. یہ عطا آباد لیک کا یہ آؤٹ پٹ ہے. یہ جو ایک بندہ جو ہے یہ ہمارا واچر ہے، یہ تقریباً 2.5 کے جی کا ہے یہ دانہ، اور 4 دانوں سے 1 کلو کا یہ بنتا ہے. تو اس طرح سے ہماری یہ اچیومنٹ یہ ہے، آؤٹ پٹ یہ ہے. اس کے بعد مورکھل میں فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، یہ تھرو ایکسکیویشنز یہاں ایک منی ڈیم بنایا، ڈپارٹمنٹ نے بنایا، اور یہاں ہم نے سیڈ جو ہیں وہ ریلیز کیے ہیں مورکھل میں. اس کے بعد گرشا میں یہ ہمارے سیکٹری صاحب ہیں. گرشا میں یہاں جو مچھلی تھی اس کو ہم نے ریلیز کیا. اس کی ایک پکچرز ہیں. اس کے بعد جو انیگوریشنز آف فرسٹ ایور ornamental فش پونڈس جو اب میں نے پہلے بتایا، گنیش جو مڈل اسکول کا جو اس میں گرلس میں ہم نے یہ انیگوریشن کی، یہ ڈی سی صاحب انیگوریٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے یہ والا اس میں ہم نے ایک پونڈ بنایا، اس کے اندر گولڈ فش ہم نے ڈالی. اس کی ساری جو فائنینشیل وہ جو تھی وہ فشریز ڈپارٹمنٹ نے برداشت کی، ان کو بنا کے ہم نے دیا. اس کے بعد یہ ہاپاس فکسنگ ہاپاس برتھ لیک میں گوجال میں ہم نے یہ ایکسپیریمنٹل بیس پہ ہم نے بنایا تھا کارپ فش کا. تو ایگزسٹنگ گاربیج بنس آف ٹورسٹ پوائنٹس ان ہنزا، پولیشن سے بچانے کے لیے اپنا لیک کو ہم نے یہ گاربیج بنس ہم نے لگائے ہیں. یہ ہماری ایکٹیویٹیز میں ہے. ڈپارٹمنٹ نے ایک اویئرنیس واک، انوائرمنٹل اویئرنیس واک کا انعقاد کیا تھا وہ گنیش مڈل اسکول میں. تو اس کی ہم نے کیا تھا آرگنائز. یہ جو ریسنٹلی جو استور سے مچھلی جو ڈرون ٹوٹ ہم نے لا کے عطا آباد لیک میں سٹاک کی ہے. پہلے ہم یہ بتاتا چلوں، پہلے ہم ریمبو ٹوٹ سٹاک کیا تھا آج تک. تو اس کا رزلٹ صحیح آیا جو کہ ہم نے دیکھا. تو اب یہاں پہ بریڈنگ وہ ریمبو ٹوٹ بریڈ نہیں کرتا ہے تو رننگ واٹر میں. تو اس لیے برون ٹوٹ کو ہم نے یہاں انٹروڈیوس کرایا تاکہ یہ فردر پروپیگیشن کے لیے خود بریڈ کرے. یہ خود پونڈ بریڈر ہے سیلف جنریشن کے لیے. تو یہ ہماری لاسٹ جو ہم نے یہ کیا ہے. آج مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ایسی ڈسٹرکٹ میں جی بی میں ویسے تو ہمارے فشریز کے حوالے سے اچھی خاصی پوٹینشیلز موجود ہیں،
جس میں سر فہرست ہماری غزل ڈسٹرکٹ ہے، لیکن ہنزا اور نگیر دو ایسی ڈسٹرکٹس ہیں یہاں سلٹ کی وجہ سے ہمارے نیچر میں تقریباً مچھلی نہ ہونے کے برابر تھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہے تمام جو دوسرے پوٹینشیل ڈسٹرکٹ ہیں ان سب سے آگے چلی جائے۔ اس کے لیے ہم یہاں ایک زبردست قسم کا ایک جو میرے اس نے بتایا اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہ ہم ایک نئی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں جو کہلاتی ہے کیج کلچر۔ کیج کلچر میں ہوتا ہے یہ ہے کہ مچھلی ہمارے کنٹرول میں بھی ہوتی ہے اور نیچر میں بھی ہوتی ہے۔ زیادہ میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا، اور فشریز 1974 میں اس کی اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے یہ ڈپارٹمنٹ جو تھا فارسٹ کے ساتھ تھا، اس کے بعد پھر ایگریکلچر میں، اور آج جو ہے ہم ہیں تو ایگریکلچر ایف سیکٹر میں ہے، ایگریکلچر لائف سٹاک فشریز سیکٹری صاحب ہمارے ایک ہی ہیں، لیکن ہماری الگ ڈائریکٹریٹ ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہا تھا نیچر میں، ہم کام کر رہے تھے کنزرویشن کے اوپر۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کنزرویشن کی لمیٹیشنز آ گئی، آبادی بڑھ گئی، پولوشن ہو گئی، ہمارا ایریا جو ہے اس قسم کا ہے کہ ہمارا نیچر جو ہے، ہمارا نالا جو ہے وہ سلوپ میں ہے، ساری آبادی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ نالے میں چلا گیا، اور فشنگ ہو گئی۔ یہ مختلف قسم کے پھر وہ نیچر ڈیزاسٹرز ہو گئے۔ اس سے یہ ہو گئی کہ ہمارے نیچر میں مچھلی ڈے بائی ڈے وہ کم ہوتی گئی، اور اسی کا ہم نے یہی حل نکالا کہ ہم جو ہے کلچر پریکٹس میں آگے آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج جو ہے جی بی میں تقریباً 200 سے زیادہ فش فارمز کام کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ جی بی آر ایس پی سے ہم نے ایک سروے کرایا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ تقریباً جو ہے 2 ٹن ایک فش فارمر جو ہے وہ مچھلی بیچتا ہے۔ اس سے انڈائریکٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو گئی اور لوگوں کی معیشت بھی بڑھ گئی۔ ابھی یہ بھائی مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے، اس میں بھی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہمارا جی بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ آج بھی ہم جو ہے وہ اندرا گاندھی کے دور کے وہی بیسے ہم کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت پانی دیا ہے، اتنا خوبصورت نیچر دیا ہے۔ جب پنجاب والا، آپ پنجاب میں چلے جائیں، پنجاب کی مارکیٹوں میں 12 مہینے آپ کو مچھلی مل جائے گی، اور 150, 200, 300, 400 اور 500 سے زیادہ کی مچھلی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں اگر ہم مچھلی کھانا بھی چاہیں تو 1000 روپے کے کلو جو ہے وہ ایک متوسط طبقے کا جو ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کلچر پریکٹس میں اتنے آگے بڑھیں کہ یہ مچھلی کے ریٹس بھی کم ہو جائیں، اور ہمارے لوگوں کو مطلب پروٹین سے میں بھرپور جو ہے پروٹین کی غذا بھی ان کو دستیاب ہو۔ اور یہ جو بھینسیں ہمارے یہاں ذبح ہوتی ہیں، میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ وہیں پہ ہی وہ ذبح کریں۔ وہ کشمیر سے بھی ساری، وہ انڈیا سے بھی ساری وہ بھینسیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں۔ ہمیں اس معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ ہمارے پاس اتنا خوبصورت نیچر ہے۔ آپ جائیں پنجاب کی جو فشیز ہوتی ہے، مصطفیٰ صاحب تھوڑا سا میں ایک ویو دے دوں گا۔ پنجاب میں گرم پانیوں کی مچھلیوں کی کلچر ہوتی ہے، وہاں پر ایک پونڈ جو ہوتا ہے 1 ایکڑ کا ہوتا ہے۔ 1 ایکڑ مینس 8 کنال کا ہوتا ہے۔ چیئرمین صاحب اس میں تقریباً 2-2.5 ہزار مچھلی ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت موسم، اتنی خوبصورت زمین بہت تھوڑی دی ہے، لیکن میں جو فش فارم بناتا ہوں ایک کنال سے میں کلچر کرتا ہوں تو میں 10 ٹن مال نکال سکتا ہوں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، اس کے لیے مجھے صرف اور صرف سر پانی کی ضرورت ہے۔ مطلب زمین میری ضرورت نہیں ہے، پانی میری ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایبنڈنٹ مقدار میں مجھے دے دیا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ میں اس سے، اب جیسے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں جو ہے 1 کروڑ روپے کی چیک ہو، دوسرے ہاتھ میں جو ہے اب جلیبی ہو۔ بچے کو جب آپ دکھائیں گے تو بچہ آپ سے چیک نہیں لے گا، بچے کو یہ نظر آ رہا ہے جلیبی ہے، میں جلیبی کھاؤں گا۔ اب اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی جلیبیاں ہیں، کتنی بلڈنگیں ہیں، کتنی اس میں مطلب۔ تو یہ ہم بھی بالکل اس طریقے سے ایک معصومانہ ہماری حرکتیں ہیں جو ہم کر گزرتے ہیں۔ تو آج جو ہے دیکھیں آپ، جو ہمارا اس کا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، وہ بھی تقریباً 1100-1000 روپے کا کلو ملتا ہے، جس میں کہ 1/3 جو ہے اس میں ہڈی ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پر جو آج کا مقصد، جو میں اپنے اکرام صاحب کو بھی یہ بتا رہا تھا کہ ہم بولیں گے کم، سنیں گے زیادہ، تاکہ ہمیں آپ کے نیچر کا پتہ چلے۔ آپ سارے ایک ذمہ دار لوگ ہیں، مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر کام کرنے میں سب سے زیادہ آسانی ہے۔ یہاں پر تنظیمیں اتنی فعال ہیں کہ آپ مطلب ان کے بیچ میں جائیں تو بس آپ صرف، آج دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے چیئرمین صاحب نے اپنے نمائندے ہمارے پاس بھیجے تھے، ان کے ساتھ کوئی 1-آدھا گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہو گئی تھی گلگت میں اور اکرام کے ساتھ۔ ہم نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ الحمدللہ آج دیکھو ہر چیز آپ کو سلیقے کے ساتھ ایک اچھا جو ہے یہاں پر ماحول میں ہمیں انہوں نے ساری چیزیں آرگنائز کر کے ہمیں دے دی، جس کے لیے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ میں سلائڈ کی طرف تو میں کیا دیکھوں گا، تو میرے خیال میں جنرلی ہی چلتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم جو یہاں اب کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کیج کلچر کی طرف جا رہے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ کنسلٹیٹو ورکشاپ میں آپ مجھے اپنی نیچر کے متعلق آپ مجھے آگاہی دیں گے کہ کس کے پاس کیا چیز ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا. آپ کے پاس جھیلیں ہیں, آپ کے پاس نالے ہیں ٹھنڈے پانی کی, آپ کے پاس چشمے ہیں, وہ آپ ہمیں انڈیکیٹ کریں گے یہ جو کنسلٹیٹو ورکشاپ میں, تاکہ آگے ہم جو لائحہ عمل طے کریں گے ہم ان کو مد نظر رکھ کر ہم اپنا کام کریں گے. آج جو سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے عطا آباد لیک میں کیج کلچر کی انسٹالیشن ہے. کیج کلچر ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مچھلی ہمارے قابو میں ہوتی ہے لیکن نیچر میں ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر ہمارا بچ جاتا ہے. سیمنٹ سریا اور ہمارے دیواروں سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے. سوری, ہم جو ہے وہاں پر کیجز ہم انسٹال کرتے ہیں. یہ فلوٹنگ مٹیریل ہوتا ہے, 16x16x16 کا ہوتا ہے, اور اس کی ڈیپتھ جو ہوتی ہے سبجیکٹ ٹو مطلب واٹر ڈیپتھ ہوتی ہے 18 فٹ 15 فٹ. پانی ذرا دے دیں. تو کرنے کے بعد ہم یہ کرتے ہیں اس میں 100% جو ہے, تھینک یو, 100% ہم اس میں فیڈنگ باہر سے کرتے ہیں. اس لیے ایک کیج میں یہ 16x16 کا جو ایک کیج اس میں 1 ٹن مال ہم بنا سکتے ہیں. ہمارا مقصد آپ سے پیسے کمانا نہیں ہے. ہم سرکاری آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کریں گے, کیجز ہم پرچیز کریں گے, ہم اس میں فیڈنگ کریں گے, ہم اس کی صفائی کے لیے بندے رکھیں گے. یہ سارا کچھ گورنمنٹ کرے گی, اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا پی 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 موڈ کے اوپر وہ سارا ہم آپ کو دے کے جائیں گے. ہم ایکسپیریمنٹلی وہاں فی الوقت جو ہے 5 سے 10 کیجز ہم یہاں پر لگائیں گے. اگر اللہ کرے ہمیں, چونکہ ہمیں یہاں عطا آباد میں بھی, عطا آباد کا جو انیشل ایریا ہے اس میں اس وقت بھی سیٹنگ زیادہ ہوتی ہے. لاسٹ میں جہاں سیٹنگ کم ہوتی ہے وہاں پر ہم کیجز کو ہم انسٹال کریں گے. پانی میں کوئی بھی چیز حل ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی آکسیجن نکل جاتی ہے. تو ہم اس میں یہ ایکسپیریمنٹ آپ کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی مارکیٹ میں انشاءاللہ اتنی بڑی مقدار میں مچھلی کا فلو ہوگا کہ ایک تو ریٹ جو ہے وہ اتنے آ جائے گا نیچے کہ ہمارا عام زمیندار جو ہے وہ بھی مطلب بجائے بیس کے گوشت کھانے کے وہ مچھلی کا گوشت کھائے گا. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ کی ٹیبل میں اگر 3 ٹائم نہیں ہوگا تو کم از کم 1 ٹائم, میری یہ مطلب خواہش ہوگی کہ 1 ٹائم کم از کم اس میں مطلب مچھلی کا گوشت آپ کو اویلیبل ہو. پھر مچھلی کا ایک تو گوشت بنانے والی بات تھی, ایک پھر اس کا ٹرین جو ہمارے پاس چلا ہے وہ ایک ریکریشنل چلا ہے کہ ہم مچھلی کو اٹھا کر گھی میں پھینک دیتے ہیں اور کھاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو سالن کے طور پر استعمال کریں تاکہ وہ ہمارے ڈائٹ کا ایک حصہ بن جائے. اب چونکہ عام آدمی جو ہے وہ سبزی لیتا ہے تو ساتھ میں مچھلی جو ہے اس کے ساتھ دیتا ہے, جبکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ مچھلی ہی لے کے جائے, مچھلی کو ہی مطلب وہ سالن بنائے اور مچھلی کو ہی کھائے. تو اس کو یہ مچھلی ایک ایسی چیز ہے جس میں 70% جو ہے اس میں مطلب ہضم ہو جاتا ہے. اور ایک ایسا گوشت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اومیگا 3 اس میں ہوتا ہے, وٹامن ڈی اور یہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس سب سے زیادہ. ہم پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں, ہم اوپر چڑھتے ہیں نیچے اترتے ہیں, کمر میں درد ہوتا ہے, ہمارے گھٹنے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے اسی فش کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو اکرام صاحب میرے خیال میں زیادہ میں نہیں بولوں گا, اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف کریں. السلام علیکم. ڈائریکٹر صاحب نے اتنا کنکلوژن دے دیا, ابھی مجھے کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں جسٹ آپ لوگوں کو ایک تو جنرل ہمارا جو فشریز ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان ہے اس کا ایک اوور ویو دیتا ہوں. دین جو ہمارا یہ جو ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں کیج کلچر کی نا, وہ ہمارا ایک فیڈرل پی ایس سی بی کا ایک پروجیکٹ ہے. تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ میں جنرل ایک اوور ویو دیتا ہوں. اس کے بعد پھر تیسرا میرا جو پوائنٹ ہوگا وہ اکنامکس آف کیج کلچر, اس میں جو اس کی اکنامی ہے اور اس کو اسٹیٹسٹیکل انالائسس جو ہیں وہ اس کو 2-3 سلائڈس میں آپ کے زحمت جو ہے وہ تمام کر لوں گا. یہ فشریز ڈپارٹمنٹ, ہر ڈپارٹمنٹ کے کچھ سیکٹورل گولز ہوتے ہیں. جو فشریز ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان ہے ان کے جو سیکٹورل گولز یہ 4: اکنامک گروتھ, پاورٹی ایلیویشن, فوڈ سیکورٹی اور لائیولیہڈ ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں. یہ ایریاز آف فوکس ہیں ہمارے. اور جو فشریز ڈپارٹمنٹ اوور آل جو کام کر رہا ہے وہ ایکٹ جو انفورسمنٹ آف فشریز ایکٹ 1975 کے تھرو جو ہے نا ہم انفورس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری اسٹاف اسٹرینتھ ہے. ٹوٹل جو اسٹاف اسٹرینتھ ہے آپ یہاں پہ دیکھ لیں, اور 291 یہ ریگولر جو ہماری اسٹاف اسٹرینتھ ہے. اچھا, فشریز پوٹینشیلز جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم نے دی ہیں. نمبر آف ریورز جو ہے نا وہ 8 اور اسٹریمز 160 اسٹریمس ہیں, لیکس ہیں. اور پھر یہ کچھ ڈومینیٹڈ بائی ٹراؤٹ فش ہے اور کچھ جو ہے نا وہ لوکل فش جس میں پائی جاتی ہے.
یہ فش ریسورسز لیکس اور سٹریمز کا ہم نے گرافیکل پریزنٹیشن دی ہیں. فشریز یہ پوٹینشیل ہے ایگزسٹنگ جو ہے نا، جو اس وقت ہمارے ندی نالے ہیں اور ریورس ہیں اور جو جھیلیں ہیں، ان کا جو پوٹینشیل ہے نا، وہ ہم نے ایک یہاں سلائیڈ میں ہم نے کور کر لیا ہے. تو ٹوٹل جو ہمارے پاس ہے 26,500 ٹن مچھلی ہم پیدا کر سکتے ہیں. وہ پھر آگے میں آپ کو ڈیمانڈ اور جو سپلائی کے جو گیپس ہیں نا، اس میں اس کو میں انشاءاللہ کور کر دوں گا. اچھا، ٹراؤٹ کی تو یہاں پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. تو ٹراؤٹ فش ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے، ایگزوٹک فش ہے، باہر سے لائی گئی ہے. کچھ مچھلیاں ایسی ہیں یہاں پہ ہماری لوکلی اویلیبل ہوتی ہیں، جن کو ہم انڈیجنس فش اسپیشیز کہتے ہیں. تو یہ جو مچھلیاں ہیں تقریباً 17 اسپیشیز ہیں ہمارے پاس، یہ جو لوکل مچھلیاں ہیں، اور ان کو سنو ٹراؤٹ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے کچھ اسپیشیز جن کو ہم نے ڈون کنٹری سے یا فارن کنٹری سے ہم نے جو ہے نا ان کو انٹروڈیوس کروائی ہیں. یہ کچھ مچھلیاں ہیں، تقریباً 6 ہمارے پاس اسپیشیز ہیں. یہ ایکوا کلچر ان گلی بلتستان کے حوالے سے کچھ ہے. تو ایکوا کلچر میننگ اس کا ہم یہ بتا دیں کہ فش فارمنگ، آپ خود سے جو فش فارمنگ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکوا کلچر. فش فارمنگ ہم یہ لے لیتے ہیں. فش فارمنگ کے حوالے سے 2 ہمارے پاس کیٹیگریز ہم کہتے ہیں کہ ایک کچھ پبلک سیکٹر اور ایک کیٹیگری ہماری پرائیویٹ سیکٹر. ویو ہے ہماری جو ٹراؤٹ ہسٹری ہوشو سکردو کی. یہ کچھ بریڈنگ ایکٹیویٹیز جسٹ آپ کو وہ کرنے کے لیے کہ ہم یہ بریڈ ہے، یہ نومبر سے لے کے مارچ تک بریڈنگ کا سیزن ہوتا ہے. تو اس سیزن میں چونکہ یہ خود سے ابھی ہمارے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ خود سے بریڈ نہیں کرتی ہے ریمبو ٹراؤٹ جو ہے، تو ہم اس کو آرٹیفیشیل بریڈنگ کرتے ہیں. اس کے لیے ہسٹری میں ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے ہمارے پاس، انکیوبیٹرس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے. فش فارمز ہیں یہ. اور نیکسٹ کیٹیگری ہے یہ پرائیویٹ فش فارمرز جو ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 218 فش فارمرز اور ٹیکنیکل اور فائنینشیل اسسٹنس انڈر دی سپرویژن آف فشریز ڈپارٹمنٹ بلتستان کام کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، پروڈکشن سیکٹر جتنے بھی ہمارے پروڈکشن یونٹس ہیں وہاں پہ ہماری ہسٹری سے گورنمنٹ کی لاسٹ ایئر ہم نے ہماری جو پروڈکشن تھی وہ 2 ملین تھی. ہم نے سیل کیا ہے 1.3 ملین ٹو پرائیویٹ فارمرز کو ہم نے سیل کیا ہے. اور یہ پرائیویٹ فارمرز کو ہم نے سیل کیا ہے 6 روپے کا ایک بچہ دیتے ہیں. یہ میں بتاتا چلوں کہ جو سائز ہوتا ہے 2 سے 3 انچ کا جو سائز اس وقت کشمیر اور کیپیکے میں جو ہے وہ 20 روپے کے حساب سے وہی بچہ دے دیتے ہیں. لیکن وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کی اپنی ایک پالیسی ہے کہ سبسڈائز ریٹ پہ ہم دے دیں. تو وہ 6 روپے کے حساب سے جو انیشیل کاسٹ ہوتی ہے اس حساب سے ہم ان کو بچہ مچھلی دے دیتے ہیں. اسٹور میں ہم کر رہے ہیں. ہم نے ابھی عطاباد جھیل میں سٹارٹ کیا، اپر کچور جھیل میں ہم کر رہے ہیں. اب اس کے بعد تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ TOP ہوگا، ٹرمز آف پارٹنرشپ یا ڈیڈ آف ایگریمنٹ ہوگا ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کمیونٹیز کے ساتھ. پھر اس کے بعد پروویژن آف انسٹالیشنز ہوں گی، مینجمنٹ اینڈ آپریشن آف کیجز. اور پھر اس جھیل کے اندر جو بائی پروڈکٹ ہمارے پاس آ رہی ہے نا، فرض کریں ہم عطاباد جھیل میں کیجز لگاتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ مل گئے، اس کا جو بائی پروڈکٹ ہوگا کیونکہ مچھلیاں اسکیپ ہوتی جاتی رہے گی، یہاں پہ ہمارا جو ہے کیس لگے گا. ہم نے اینولی اسٹاکنگ بھی کرنی ہے. تو آپ یوں سمجھو کہ اس دفعہ ہم نے بینک لیک پہ ہم نے کروایا تھا، وہاں سے تقریباً 12 لاکھ روپے انکم آئی تھی. 12 لاکھ روپے انٹرنیشنلی. آپ کیس روڈ کو دیکھیں، اس کی اگر جغرافی کو دیکھیں عطاباد جھیل کو، انٹرنیشنل اینگلنگ ٹورنامنٹ ہم یہاں پہ ہوسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ گلگت بلتستان کا انشاءاللہ فورتھ کمنگ ایئرس میں ایک برانڈ بنے گا اگر ہم عطاباد جھیل میں انٹرنیشنل فشنگ ٹورنامنٹ ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں. تو ابھی میرے خیال میں شاہ صاحب ہم کچھ انٹریکٹیو سیشن کر لیں. اب جس طرح یہاں بات ہوئی فشریز کے حوالے سے، تو فشریز محکمہ جو ہے بہت ریسنٹلی جو ہے یہ تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوا ہے. چونکہ پہلے جس طرح بات کی کہ فشریز کا ایک ہی پورے GB میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا تھا اور باقی ڈسٹرکٹس میں کوئی خاص ان کا سیٹ اپ نہیں تھا. لیکن پچھلے چند سالوں سے چونکہ میں بھی اس محکمے کا ایک حصہ رہا ہوں، تو ہمارے جو نئے ڈپٹی ڈائریکٹر جو فشریز میں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی یہ ساری محنت ہے اور اللہ کے فضل سے انہوں نے GB میں بڑا کام کیا ہے. لیکن
हुंजा के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। हाँ, एक बात है कि हमारे पास चश्मे कम है, लेकिन अदर रिसोर्सेज जिस तरह का अताबात लेक है, बोरित लेक है या और जगह हैं, काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि अभी थोड़ा सा हुंजा को भी फोकस करें, चूँकि इन्होंने गज़र में बहुत ज़्यादा काम किया है। और इसी तरह स्कर्दों में जिस तरह बात की इन्होंने, वहाँ एंगलिंग कंपटीशन करवाना या केज कल्चर वहाँ ब्लाइंड लेक में बहुत पहले लगा है, तो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ इन्होंने लगाया है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अब थोड़ा सा हुंजा को फोकस करें। उसमें दूसरा एक मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि चूँकि आप लोगों ने 2 पोस्टों का भी जिक्र किया कि वैकेंट है, और ज़ाहिर प्रोजेक्ट आया है तो कुछ पोस्टें भी उसमें होंगी या कुछ जो है फिक्स पे लोग होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा लोकल्स को तरजीह देना होगा ताकि आपका जो टारगेट है वो भी अचीव हो। क्योंकि दूसरे इलाकों से आके यहाँ पे बंदे जो है मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी। फिर लोकल कम्युनिटी में एक थोड़ा सा वो भी होता है कि यार हमारे इधर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो हमारे लोगों को क्यों उसमें वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कम्युनिटी के साथ प्रॉपर एक MOU होना चाहिए ताकि बाद में कोई ऐसा ना हो कि उसमें कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए, फिर प्रोजेक्ट के एक्टिविटी सफ़र हो। तो आप लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि प्रॉपर MOU वो ज़रूरी है। जो सोसाइटीज़ बनी है हुंजा में उनको रिप्रेजेंट करना, रिसेंटली परसों हम इफ़ाद गए थे तो वहाँ उन्होंने पहले भी आपसे मैंने डिस्कस किया था बाहर के उनका जो ग्रांट था उन्होंने फ्लेक्सिबल किया है। अभी पहले वो फोकस था बिजनेस प्लान पे कि टनल्स का जिक्र किया है तो टनल्स ही बनेंगे, कोई और आइटम की बात अंदर चली है दूसरी पे, लेकिन परसों की बात है उन्होंने कहा ये फ्लेक्सिबल है। तो हम कम्युनिटी में ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो ग्रांट आता है 70,000 और पब्लिक शेयर उनका मेंबर का जो शेयर 20,000 होता है, उसमें हम उनको कुछ लाइव स्टॉक की तरफ भी ले जाएं और फिशरीज की तरफ भी ले जाएं। तो अब ये एक बेहतरीन सिस्टम है। और इसके अलावा आपका हमारे लिए इनपुट क्या हो सकता है? हमारे पास सम 90,000 मतलब पर मेंबर हमारे पास अवेलेबल है और उसके अलावा कुछ एडिशनल भी किया जा सकता है। तो आप क्या हमें सजेस्ट कर सकते हैं? चल रहा था उसमें हमारा ये सच फिशरीज का कोई कंपोनेंट नहीं था। अब अगर उन्होंने आपको फ्लेक्सिबल करके अगर आपको उन्होंने कहा है कि फिशरीज को आप इसमें मतलब जगह दे दें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुश आइंदा है और आपके लिए एक बहुत बड़ा ये एक वो होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसको अगर आप पूरी तरीके से अगर इन्वॉल्व करेंगे तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बहुत कुछ इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक कि मुस्तफा साहब मेरे साथ बैठे हुए एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, डे बाय डे जो है हम सबसे अच्छा अपने खेत में अपना मकान बना लेते हैं, रिड्यूस होता जाता है। लेकिन फिशरीज एक ऐसा पोटेंशियल एरिया है, पानी हमारी मजबूरी, हम पानी के अंदर मकान नहीं बना सकते, तो लिहाजा फिशरीज के रिसोर्सेज जो है वो सस्टेनेबिलिटी में है। अब जरूरत इस बात की है कि जो सबसे बड़ा हमें जो मसला पड़ता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का पड़ता है। हम आपको अगर ज़बानी तौर पे जहाँ तक टेक्निकल जो असिस्टेंस जैसे ग्राम साहब ने बताया, आप हमसे दिन रात जब भी आप कहें इंशाल्लाह हम तैयार हैं, लेकिन खाली बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास फाइनेंशियल एप्लीकेशंस नहीं होंगी। अब फिर सरकार के पास आप सबको पता है इतने ज़्यादा हमारी सरकार रिच नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। इस गवर्नमेंट ने फर्स्ट 100 डेज में एक मेहरबानी की थी और जीबी की तारीख में पहली दफ़ा हमें PSDP का प्रोजेक्ट मिला है। इससे पहले हमारे एग्रीकल्चर को बड़े प्रोजेक्ट मिलते थे, लाइव स्टॉक में मिलते थे, फिशरीज बिल्कुल जीरो पे था। फर्स्ट टाइम उन्होंने हमें हाफ बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और आज ये उसी की समरात है, उसी का ये एक घड़ी है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। अगर इफ़ात ने आपको ऐसी बात कही है तो मुझे तो इंतहाई खुशी है। अब मैंने पहले अपनी उसमें भी बताया था कि आपके पास जितने पोटेंशियल्स हैं आप हमें वो एक्सपोज करें, उसमें क्या करना है, आया केजेस लगाना है, आया हमने फिश फार्म्स बनाने हैं। और हम ये करेंगे कि जो सरकारी मुस्तफा जब हम जो कंक्रीट वर्क करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं करेंगे। आपने अगर नहीं भी देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लें, हमारे इश्कोमन में जो है वहाँ बिरगल वैली में तकरीबन 27 फार्म बने हैं, कहीं भी कोई कंक्रीट वर्क नहीं है, बिल्कुल कच्चे पोर्ट बनाए। हमारी सिकरदू सरफरंगा में
اچھا کیا نام ہے نیو رنگا میں جو فش پونڈ بنے ہیں، آپ یقین کریں میرا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے مہدی صاحب، وہ کہتا تھا میں اس آدمی کے پاس گیا تو اس نے السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے کہتا میرا ہاتھ اتنی عقیدت سے چوما کہ کہتا مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا بھائی میں کون سا یہاں پیر و فقیر ہوں آپ میرے ہاتھ چوم. اس نے کہا آپ نے مجھے ایک ایسی بیکار جگہ تھی جہاں پر نہ میں درخت لگا سکتا تھا نہ میں فصل ڈال سکتا تھا، مطلب سیپیج کا ایریا تھا تو کہتا ہے وہاں آپ نے مجھے ایک ایسی ٹیکنالوجی بتائی کہ آپ میری بچوں کا جو ہے پیٹ اس سے پلتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو یہ جو RCC مکان نظر آ رہا ہے میں اس کو گرا کر اس کو فش فارم بناؤں گا. تو یہ میں کہتا ہوں ہماری میرے خیال میں کامیابی ہے. تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر، آپ جہاں بھی ہمارے یہاں دفتر اسٹیبلش ہے، جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں سر. جگہ جگہ پہ کوئی دلیور میں ہے، کوئی التت میں ہے، کوئی بلتت میں ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی نہ جانے کہاں پہ ہیں. تو جناب عالی میں آپ سے یہ ہمبلی یہ ایک دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب عالی یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا، کیونکہ آپ کا جو بریفنگ تھا میرے خیال میں ہمارے لیول سے تھوڑا سا اوپر تھا. ہمیں یہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں بیٹھا کہ جناب علی ہمیں اس سے کیا ملے گا، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے، ہم ان کے ساتھ کیا ڈیمانڈ کر لیں گے، یہ ہمارے لیول سے اوپر ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کیچ یا جو کچھ بھی کیا 2012 میں بھی میرے خیال میں ڈائریکٹر صاحب نے اچھا اپنا ہل ٹاپ میں اس کا پروگرام تھا، اس وقت بھی میں نے بتا دیا تھا کہ 12 سے ابھی تک میرے خیال میں عطاباد لیک میں آپ نے فشریز میں صرف کنٹیجنسی پہ 2 بندوں کو رکھا ہے، باقی کوئی بندوں کو جناب عالی آپ نے نہیں رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جناب عالی عطاباد لیک کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن لیک کے اندر مختلف چیزیں ہیں. جو لیک جو ہے وہ کسی کی یا گورنمنٹ کی یا کسی کی بنائے ہوئے چیز نہیں ہے، یہ قدرتی آفت نے یہ جو لیک بنا لیا ہے. تو جناب عالی خدا را آپ ادارے اچھے ادارے جو ہے وہ یہ سوچ لیں کہ یہاں کے لوگوں کا جو کچھ حقوق ہے ان کو کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے. تو ہمیں آپ لوگوں سے خاص کر میں کاڑوں کے چیئرمین اور آپ سے میری گلہ ہے، آج ہی شارٹ پیریڈ میں ہمیں بلایا گیا ہے. شارٹ پیریڈ میں اب افاد کی بات ہوتی ہے تو ہم افاد سے ہم کیا تقاضا کر لیں گے. افاد تو جناب عالی وہ زمین جہاں زمین ہے ان کا کام ہے، درخت اگانا، اچھا پروڈکشن پیدا کرنا. تو ہمارے رہ سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ پانی میں جو کام کر رہے ہیں تو لہذا دوسرے جگہوں کے نسبت دوسرے لوگوں کی نسبت تو ہم جو متاثر لوگ ہیں ہمارے ساتھ پراپر ڈائلاگ کر لیں. وہاں جھیل تک کیسا پہنچنا ہے، کیسا کرنا ہے، وہ راستے بنا ہوا نہیں ہے. تو آپ کیسے کر رہے ہیں کہ ہمارے زمین پہ جناب عالی نہ راستہ ہے نہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. ابھی تک 2011 سے ابھی تک حکومت پاکستان نے نہ ٹورزم نے نہ کسی نے ابھی کہہ رہے کہ ہم ماسٹر پلان بنا رہے ہیں، نہ وہاں زمین بیچ سکتے ہیں نہ آپ تعمیر کر سکتے. یہ سارے پلان تو گورنمنٹ بنا رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں دیا ہے. وہاں کے مکینوں کو اگر کسی بندے کو ماسٹر پلان میں شامل نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کو کیسے ایکسپٹ کر لیں گے، وہ چیلنج ہوگا نا. تو یہ سارے چیزیں ہیں. میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب عالی ان چیزوں پہ باریک بینی پہ ہمدردانہ تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پروگرام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جہاں ہماری حقوق سفر ہوں گے سلف ہوں گے تو وہاں ہم آپ سے سوال کر لیں گے یا ہم آپ کو جانب ہوں گے. خوشی ہے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. وہ ہماری شناخت کی بھی ایک مثال ہے کہ دیر رگا شاہ طبیل سے وہ والی بات ہے، لیکن بخدا ایسی بات نہیں ہے. ہم مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری آدمی ہیں، ہم بھی سرکاری ہیں. ہم ایک چینل پہ چل رہے ہیں جہاں ہمیں پروجیکٹ مل گیا. اب اس پروجیکٹ میں سب سے بڑا مصطفیٰ صاحب نے یہ کہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہم نے عطاباد لیک میں رکھا ہے. اب وہاں پر جو کیجز لگیں گے میں نے اپنی اس میں بھی بتایا، جو کیجز لگیں گے اس کی انویسٹمنٹ پوری سرکار کرے گی اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو ہی جائے گا. وہ ہم بینیفٹ ہم لے کے نہیں جائیں گے. وہاں جو کام کرے گا آپ کا بھائی بندہ ہوگا، آپ کے بندے ہوں گے. اگر وہاں ہم نے کہیں اور سے لائے تو ہمارا گریبان آپ کا ہاتھ. ہم نے آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ
कंसल्टेटिव वर्कशॉप रखा है कि आप तकाजा करें, हम आपसे तकाजा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मुस्तफा साहब को बताया, हमने 50 यूनिट रखे हुए हैं, 50 यूनिट। उसमें सबसे बड़ा टारगेट हमारा अताबाद लेके, अब 50 यूनिट में चूंकि ये 2018 को हमारा प्रोजेक्ट बन गया था, अभी जो है डॉलर डे बाय डे ऊपर जा रहा है, पैसा नीचे आ रहा है, तो हम 50 एज सच वहां परचेज नहीं कर पाएंगे। तकरीबन 15-20 से तकरीबन अगर नॉन लोकली हम अगर परचेज करेंगे तो तकरीबन 35-40 लाख का एक केज आता है। जैसे इकराम साहब ने आपको पूरी समरी बता दी, उस केज में जो है 1 से 1.5 टन माल पैदा होगा। अब अगर 10 केजीज हम लगाते हैं, 10 केजीज हम लगाते हैं, तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अगर हम वहाँ एम्प्लॉयमेंट रखेंगे, 4-5 लोग तो डायरेक्ट वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि वहाँ सफाई तो होती नहीं है, सिर्फ जस्ट उनकी मतलब निगरानी करने के लिए उनको फीडिंग करना है। अब उसमें जो प्रॉफिट होगा, अब मार्केट में ये है कि वही जो इकराम साहब ने बताया था कि हम मछली मतलब हम बेचकर आपको पैसा नहीं देंगे, बल्कि हम आपको मछली देंगे। अब जब आपकी मछली का फ्लो वो इसलिए कि सरकारी रेट 1000 रुपए है, अब अगर मैं आपको मछली की सूरत में मछली ही दे दूंगा, आप इसी मतलब ये दरबार होटल में आप अगर उसको 2000 का बेचते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, देखो ना। तो इससे आपको इनडायरेक्टली इंशाल्लाह बड़ी जनरेशन आएगी, बड़ी मतलब जनरेट होगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट कम होगा लेकिन कारोबार बहुत ज्यादा होगा। अब जब मछली टनों के हिसाब से मछली मार्केट में सर्वाइवल करेगी, तो आप खुद अंदाजा लगाए उसका जितने वैल्यू चेन आप करते जाएंगे, उसने इतना मतलब ऊपर जाना है। गवर्नमेंट वालों का, बिजली वालों का काम नहीं था, सिक्योरिटी का काम नहीं था, टूरिज्म का काम नहीं है। टूरिज्म सिक्योरिटी पूरा डिपार्टमेंट जिस तरीके से आपका डिपार्टमेंट है, तो इसलिए हमें इन चीजों पे डर लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट माई बाप होता है, गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को बहाल करना, लोगों को फैसिलिटेट करना। ये नहीं है कि एक मरा हुआ बंदे को ऊपर एक और लात मारकर उसको सीढ़ी बनाकर आगे नहीं चलना चाहिए। अब तक हमारे साथ यही हुआ, तो इसलिए हम आपसे और शुक्र है तमाम मीटिंग से, खासकर गाड़ों के चेयरमैन से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसी भी चीज़ों में हमें प्रॉपर जनाबाली इन्फॉर्म कर लें। आप एज ब्रिजेस काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट और कम्युनिटी के दरमियान आपका काम ब्रिजेस का होता है, तो इस ब्रिजेस में जिनकी जो हक है वो आपको सब पता है। माशाल्लाह हम आपसे वही तवक्को रखते हैं कि हमारे लिए हमारे दाद रसाई करना होगा, इस पे आपने ब्रिजेस करना होगा। तो मैं मेरी जो दिल के अंदर जो था, मैं बाहर जाके लोगों में जाहिर मुस्तफ़ा ने नहीं कहा, ये एक में बंदा आया हूँ तो सारे फैसले मेरे हाथ में नहीं, तो ये कम्युनिटी के हैं, ये लोगों की अपनी प्रॉपर्टी की बात होती है, तो वो सबको हम एतमाद में लेकर मायूसाई करने से पहले हम अपने कम्युनिटी को भरपूर एतमाद में लेकर आपके काम शुरू होने के बाद कोई इशू पैदा नहीं होना चाहिए। जो कुछ होगा अभी से होगा, अभी से हम आपसे मुतालिबा करना है, झगड़ा करना है, जो कुछ करना है अभी से हम कर लेंगे। तो हमें प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी का मसला है, कम्युनिटी का हुकूक का मसला है और हमारा टोटल लाइवलीहुड। मैं एक कहानी के तौर पे बताता हूँ कि हमारे आइनाबाद में टोटल 60 गिराने हैं। 60 गिरानों में जब हम वहाँ अपने जो रोजगार कमाते थे, एक डीजी का टीचर था, अभी भी है, एक फौज में एक सिपाही था। टोटली हम अपने जमीन से तमाम चीजें वहाँ से कमाते थे, वहीं से हम अपने बाल बच्चों की तरबियत सब कुछ कर लेते। आज हमारे रोजगार का मसला है, हमें क्या मिला है? इन चीज़ों पर खुदारा आप सोचें। आप भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर, रिवायात सब कुछ आपको पता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आपका टाइम लिया। थैंक यू सर। इनका जो मोड ऑफ प्लानिंग है प्रोजेक्ट बनाने का, वो टॉप टू बॉटम है, या बॉटम टू टॉप बनता है या प्रोजेक्ट टॉप टू बॉटम बनता है। मेरी नज़र में टॉप टू बॉटम का अप्रोच उन ममालिक में होता है जहाँ पे उनके पास 100% स्टेटिस्टिक्स मौजूद है कि शिश कट में कितने लोग रहते हैं, कितने घराने ऐसे हैं जिनकी
इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, कितने घरानों की 10 लाख से ज़्यादा है और कितने घराने ऐसे हैं जिनकी 10,000 से कम है। हमारे पास ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है। हमारे पास तो इतने भी नहीं है कि प्रॉपर मकान इस साल कितने बने हैं, कौन बंदा क्या काम कर रहा है। सरकार को ये भी नहीं पता कि कौन बंदा टैक्स दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। आपको पता है कि सरकार हमारी कमज़ोर है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, सेक्रेटरी साहब आएंगे तो उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि बेशक PSDP का प्रोजेक्ट भी बनता है तो इफ़ाद और KRSP और इन NGOs की तरह टॉप टू बॉटम हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए। सरकार के इदारे जो भी काम करें वो कम्युनिटी के साथ बैठें, पहले बात करें, उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए। मैं लाइव स्टॉक की आपको मिसाल दे दूं, अगर मैं स्विट्ज़रलैंड से बकरियां लेके जो है ना जाता हूं कम्युनिटी के पास, ये हो सकता है कहें कि जनाब ये स्विट्ज़रलैंड वाला जो है ना माहौल हम इनको कैसे दे दें, यहाँ पे आप ये क्यों लेके आए। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट्स नाकाम होते हैं। अगर चलते भी हैं तो एक ख़ास टाइम के बाद वो स्टेगनेंट हो जाते हैं, उससे वो फ़ायदा नहीं होता है जो होना चाहिए। तो तमाम कम्युनिटी भी जो है ना, सरकार जहाँ पे आपको पॉसिबल हो ये रिक्वेस्ट करें कि जो भी प्रोजेक्ट बने पहले कंसल्टेशन कम्युनिटी के साथ हो और फिर बॉटम से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट बने। स्पेशली इनके लिए सर PSDP के लिए कोई हम उनके साथ लेटरबाजी करें, वफाक को हम रिक्वेस्ट करें कि काइंडली आप वहाँ पे प्रोजेक्ट बना के हमें ना दे दें, ठीक है। जो लुबे लुबाब है वो बनाए, लेकिन उसको चलाना कैसे, किस कम्युनिटी में करना, कैसे करना, हम यहाँ पे पहले कंसल्ट करें और फिर उस प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर दे दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये मतलब काफ़ी टेक्निकल हवाले से या प्रोजेक्ट के हवाले से आपकी तवील डिस्कशन हुई होगी, इन डेप्थ डिस्कशन हुई होगी, और जो आपके क्वेश्चन है वगैरह जैसे कि उन्होंने बताया, जो भी जहन में थे वो सारी चीज़ें आपने डिपार्टमेंट के साथ, डायरेक्टर साहब के साथ, DD साहब के साथ आपने शेयर की होंगी, और मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा फ्रूटफुल जो है ना वो सेशन हुआ होगा। इसमें जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हवाले से या जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो तस्वुर है उस हवाले से मुझे चंदा कोई बात करने की ज़रूरत इसलिए मैं महसूस नहीं करता कि पिछले तकरीबन 10 साल से मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि 10 साल में एज ए सेक्रेटरी यानी कि इन चीज़ों को मैं आगे लेके जाता रहा हूँ। अलावा उससे पहले कोई 5-6 साल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ में रह के मुझे हुंजा की कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला है, और मैं समझता हूँ कि आप तो ऑलरेडी इन चीज़ों में यानी कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान या गवर्नमेंट से 2 कदम आ गई हैं। और इवन दो हमें खुशी इस बात की होती है कि जब हमारे पास पंजाब से या फेडरल गवर्नमेंट से लोग आते हैं वो फिर मिसालें देते हैं हुंजा की कम्युनिटी के हवाले से, KRSP ने जो काम किया है उस हवाले से, और किस तरह से जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का तस्वुर यहाँ पे पाया जाता है उस हवाले से वो लोग मिसालें देते हैं। तो मुझे इसके ऊपर बात करने की वो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप सब इस चीज़ से बखूबी फ़िशरीज़ के हवाले से जो है वो मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मतलब पूरे पाकिस्तान में बल्कि अभी दुनिया में भी मतलब ये नहीं कि ये हुंजा जो है जाना जाता है एक टूरिस्ट हब के हवाले से, तो फिशरीज जो है ना वो एक सप्लीमेंट होगी इस टूरिस्ट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो एक और फीचर को बढ़ाने में मज़ीद एक फीचर होगा और इसको सप्लीमेंट करेगी यहाँ पे लोगों की। और एक पर्टिकुलर जो ख़ास जो तबका है फिशरीज़ के हवाले से वो फिशरीज़ से मुंसलिक लोगों को अट्रैक्ट करने के हवाले से हमने गिलगित बल्तिस्तान में कुछ एरियाज़ में हमने शुरू किया है। मैं मिसाल देता हूँ खुकुश लेक की, वहाँ पे खुकुश लेक में वो एरिया आता था प्रोटेक्टेड एरिया में, तो उस प्रोटेक्टेड एरिया के हवाले से फिर इसी तरह से उनकी कम्युनिटी के साथ डिपार्टमेंट ने मिलकर एक प्लान डिवाइस किया और कहा कि जी खुकुश के अंदर चूँकि वो लेक है जिस तरह अताबाद है तकरीबन अताबाद जितनी होगी वो लेक तकरीबन 6-7 किलोमीटर पे मुहित वो लेक है, बहुत बड़ी लेक है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वहाँ पे तकरीबन 4-4.5 घंटे की ट्रैक करके जाते हैं और वो ट्रैक बड़ी ही स्मूथ ट्रैक है, बड़ी खूबसूरत ट्रैक है।
ساتھ ساتھ اس کا جو ہے نا پوچھ لیک سے جو پانی آتا ہے لنگر کا جو اسٹریم ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. کہیں پہ کوئی برچز کے پیچز آتے ہیں, کہیں پہ کوئی سبززار آتا ہے, کہیں پہ راکی ایریاز آتے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک ایکسپیرینس کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ نائٹ اسٹے کرنے کا. تو وہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے پھر ایک پلان بنایا کہ جی ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ اس کو ہم ایک اسپیشل پروٹیکٹڈ زون قرار دیتے ہیں, ایریا قرار دیتے ہیں, اور اس کے اندر ہم جو لائسنس ہے وہ اسپیشل لائسنس, جس طرح سے ٹرافی ہنٹنگ ہے. ٹرافی ہنٹنگ سے آپ لوگ تو بخوبی عقل ہیں, آپ کے ہاں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کامیاب ترین ہے, خصوصاً یہ اپر گوجر, خیبر اور ان ایریاز میں. تو بالکل اسی پیٹرن پہ ہم نے فشنگ کا بھی لائسنس اس سال ہم نے شروع کیا. تو اب ہم نے ایک دم سے جو ہے نا ایک اچھی خاصی جو ہے نا جب ماری, جہاں پہ ہمارے عام دریا میں 200, 300, 500 کے لائسنس ہوتے تھے, ہم نے 10,000 کا لائسنس رکھا, 2 دن کے لیے رکھا, اور پھر اس کے جو بیگ لمٹ رکھی کہ 10 مچھلی سے زیادہ نہیں پکڑ سکتا, جو چھوٹی مچھلی ہوں گی وہ واپس اس میں ریلیز کی جائے گی, کیچ اینڈ ریلیز ود اے بیگ لمٹ آف 10 فشز. 10,000 کا ہم نے وہ رکھا, اور اس کو اسی ایگزیکٹلی ٹرافی ہنٹنگ کے ہی پیٹرن پہ 80-20 کا ریشو رکھا. تو ہماری تو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ, یعنی کہ اس دفعہ جو ہے تقریباً مور دین کتنے ڈائریکٹر صاحب آئے, 35 جی سر, 35 لائسنس مطلب فرسٹ ایئر میں ہی آ گئے. تو آنے والے ٹائم میں جب یہ بڑھے گا تو لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن کا مطلب, اس سے ہم اندازہ کریں کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے 4-4.5 گھنٹے ٹریک کر کے جانا ہے, رات رہے بغیر جو ہے نا وہ فشنگ نہیں ہو سکتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ فشنگ کے لیے ٹائم ہوتا ہے, سارا دن تو نہیں ہو سکتا, یا تو ارلی مارننگ ہوتا ہے یا پھر شام کے ٹائم پہ ہوتا ہے. لیکن انتھوزیاسٹ ایسے ہیں کہ جس وقت ہم جب جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی کراچی سے کوئی ایک پارٹی, چترال سے کوئی لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ واپس آ رہے تھے, اور کراچی سے ایک جو پارٹی تھی وہ ادھر جا رہی تھی. تو اسی طرح سے پھر ہم نے اسکردو میں ایک ماڈل وہ کیا, وہاں پہ ایک چھوٹی سی لیک ہے بالکل اسکردو اور شگر کے درمیان میں, یعنی کہ اگر وہ وہاں پہ ٹریک کر کے جا کے اسپیشل کیا کہنا چاہیے کہ پرٹیکولر ایک خاص قسم کے لوگ جو ٹریکنگ کے بھی شوقین ہیں, جو مطلب اسٹڈی ہیں کہ جی وہ 2 دن تک ایڈونچر پسند لوگ ہیں. تو یہ جو اسکردو کی لیک ہے, بلائنڈ لیک, گلگت اسکردو اور اسکردو شہر اور گلگت شہر کے شگر کے بالکل درمیان میں ہے. ڈائریکٹ جائیں تو کوئی 7 کلومیٹر بنتا ہے, تھوڑا سا گھوم کے آ جائیں تو 12 کلومیٹر بنتا ہے اسکردو سے, اور شگر سے مطلب اس سے کم فاصلے پہ. وہ پھر ان لوگوں کے لیے جو شہر کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, شہر میں بیٹھنا چاہتے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ پھر اپنا ٹائم مصرف کرنے کے لیے ادھر جا کے فشنگ کریں. تو ہم نے فشنگ کمپٹیشن کا انعقاد کیا, اور اس میں بھی تقریباً پاکستان گیم فشریز ایسوسی ایشن سے کوئی 4-5 جو ہے نا وہ اینگلرز آئے. گلگت بلتستان سے جو ہے وہ تقریباً 30-32 کے قریب اینگلرز نے. کم از کم مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہنزا کی شاید ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ کمیونٹی کے ساتھ, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کی نہ صرف ایجوکیشن کر رہا بلکہ اس پلاننگ پروسیس میں ان کو کس طرح سے شامل کرنا ہے, کس طرح سے انٹیگریٹ کرنا ہے, ان کی رائے کیا ہے, ان کے کنسرنس کیا ہیں, ان کو پہلی بار ان پٹ کے لے کے ان کو آن بورڈ لینے کا یہ سلسلہ اب میرا خیال ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے, جس کے لیے میں ڈپارٹمنٹ, اس کے سیکریٹری اور اس کے ڈائریکٹر صاحب اور تمام آفیسر صاحبان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اظہار خیال کی بات کی ہے یہاں پہ ذیشان صاحب نے, اظہار خیال کے لیے تو کچھ رہا نہیں ہے, اتنی ساری جو باتیں ہوئی اس کے بعد میرے پاس مزید اضافہ کرنے کے لیے کوئی اس میں بات نہیں رہی ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ قراقرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کاڈو جو ہمارا ادارہ ہے وہ
यहाँ के मुकामी खत्ते के लिए सोच रखने वाले, दर्दमंदी रखने वाले, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स लोगों की बनाई हुई एक इंडिजिनस तंजीम है जो इलाके के अंदर डेवलपमेंट के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स, जिनके अंदर लोगों के लिए स्किल के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट उनके पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे हम काम करते हैं। और यह इदारा जो है, इसका वजूद तो बुनियाद तो इसकी हुंजा में पड़ी है, यहाँ के लोगों ने रखी है, लेकिन ये काम का दायरेकार इसका सिर्फ हुंजा तक नहीं है, बल्कि पूरी जीबी के अंदर हम जहाँ तक हमारी बिसात होती है हम काम करते हैं। और अभी हम एक प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस एसोसिएशन जो हैं उनके इश्तराक से हमारे गिलगित बल्तिस्तान के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम करने जा रहे हैं। और वो जो काम है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है EDF, उसके ताउन से हम उन चीज़ों के अंदर, बिजनेसेस के अंदर लोगों की ट्रेनिंग्स करें, उनकी स्किल डेवलपमेंट करें कि वो अपनी प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से प्रोडक्ट बना के, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के उसको किस तरह से मार्केट में पेश कर सकते हैं, उसको किस तरह से लेके जा सकते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। तो जिससे हम उम्मीद है कि हम कोई 500 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और आर्टिजन्स की ट्रेनिंग करेंगे 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इससे पहले काडो जो बुनियादी तौर पे काम करता रहा है, फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी जो है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। और आज की जो दुनिया है वो आपको पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी सर्वाइवल नहीं है। और हमारे जैसे खितों में जहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर के या इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का, उसको ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया यही हमारे पास हो सकता है। और उसमें अगर देखा जाए तो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सहूलियात होती हैं, जिस तरह से ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी और ये जो ज़रूरियात हैं, अगर ये प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हो, तो उसमें जगह की क़ैद नहीं होती है। बंदा कहीं पे भी बैठ के वो अमेरिका, यूरोप, जापान की मार्केट के साथ कनेक्ट होता है, वो अपने लिए अर्निंग कर सकता है। उसकी छोटी सी मिसाल, ये जो सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया के अंदर, वो 18 अरब डॉलर उनके एनुअल रिटर्न है उससे। तो वो अगर 18 अरब डॉलर के एनुअल रिटर्न कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्या लोगों के अंदर हम में क्या कैपेसिटी नहीं है, हम क्यों ना इन तरह की चीज़ों में जाएं और उस पर काम करें। तो इस तरह से IT हुआ, इन्वायरमेंट का काम है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट्स में इश्तराक है। हुंजा में एक यूनिक प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है वो हमारा प्लास्टिक फ्री करने के लिए ये जो अताबाद का जो लेक है जिसको हम फोकस कर रहे हैं आज के दिन, ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक पुराना लेक नहीं है, ये एक सडन डिजास्टर का प्रोडक्ट है। उस सडन डिजास्टर के नतीजे में, वो तो नेचुरल क्लैमिटी थी जिसके लिए कोई चारा नहीं था इंसान का, लेकिन उसके नतीजे में वहाँ पे जो ह्यूमन सफरिंग्स हुई, जो लोगों की वहाँ पे सफरिंग्स हुई, जो लोग वहाँ से डिसलोकेट हुए, अभी जो यहाँ पे कम्युनिटी की तरफ से जो कंसर्न्स आ रही थी डायरेक्टर साहब, ये जो हमारी जुबान में कहते हैं दूध का जाला छाछ भी फूक के पीता है, तो वो कंसर्न्स थे, वो खदशात थे जिसका जिक्र आपसे यहाँ कर रहे थे। कहीं ये तो नहीं हुआ कि फिर हमारी जो ज़मीनें वहाँ पर दफन हुई हुई हैं, अब भी जब हम वहाँ से ट्रेवल करते हैं तो दरख्तों के टहनियाँ जो वहाँ पानी के अंदर नज़र आती हैं, वो उस तबाही की, वो लोगों के अंदर दिलों का जो दर्द है उसकी कहानी सुना रही होती है। और आप जानते हैं, फॉर्चुनेटली तो नहीं कह सकते इसको, ज़ाहिर है एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसके बाद जो वाक़यात हुए उसने डिस्ट्रस्ट पैदा किया, लोगों के अंदर सिर्फ ऑफ इनसिक्योरिटी को पैदा किया। फिर आप जानते हैं लिबाद का सानहा जो हुआ, वहाँ पे लोगों की जानें तक भी गई। तो उसके बाद कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं हम कि सेल्फ ऑफ इनसिक्योरिटी इनके अंदर पैदा हुई है। तो इसलिए बिलखुसूस मेरी गुजारिश होगी कि बिलखुसूस अतावाद लेक के हवाले से और बिलामुम जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी ज़्यादा आप कम्युनिटी को उसके अंदर ऑन बोर्ड लेंगे, वो एक खूबसूरत वर्किंग रिलेशनशिप पे होगी और इंशाल्लाह ये इत्तेफाक की फ़ज़ा में डिपार्टमेंट भी चल सकता है, कम्युनिटी भी अपनी तरक्की कर सकती है। ये मेरी
آپ سے گزارشات چھوٹی سی ہیں، لیکن ساتھ میں اپنی کمیونٹیز کو بھی گزارش کروں گا کہ جس طرح سے یہ بات ہوئی یہاں پہ ہنزا میں، آپ کو پتہ سب کو، ہم نام سے تو واقف ہیں چمو کا، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو میرا خیال ہے ہنزا کے لوگوں نے مچھلی کھائی بھی ہوگی، نہیں ہے ہمارے ہاں یہاں پہ۔ اور یہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے، یہاں پہ ڈی ڈی صاحب نے وہ جو 0.268 یا سم تھنگ اس طرح سے وہ جو پاؤ کے لگ بھگ مچھلی کا جو بتایا، اس میں ہنزا کے لوگوں کا تو وہ نہیں بنتا ہے وہ تو ہم تو نیگیٹو میں ہے اس کے اندر۔ لوگوں کو خوبصورت خوراک بھی مل سکتی ہے، لوگوں کے لیے بہتر اپارچونٹی وہاں پہ امپلائمنٹ کی پیدا ہو سکتی ہے، کاروبار کر سکتے ہیں، اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا آپ کمیونٹی لیڈرز کا کام ہے، کمیونٹی کو سمجھانا آپ کا کام ہے۔ آپ کو یہاں پہ آج لانے کا مقصد یہی تھا۔ تو اس کے علاوہ میں گزارش ایک اور چیز کی طرف یہ کرنا چاہوں گا کہ گو کہ فی الحال فوکس تو آپ کا یہ عطاباد لیک کے اس پر ہے، اور یا دوسری جتنی بھی ایگزسٹنگ واٹر باڈیز ہیں، اس میں میری پہلی پریفرنس تو یہ ہوگی کہ جو بھی انیشیٹیوز آپ لیتے ہیں وہ کمیونٹی بیسڈ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کلیکٹیو شکل میں۔ لیکن انڈیویجول اس کے اوپر بھی ریسٹرکشن نہیں ہے، اگر کوئی انڈیویجول اپنے طور پہ کرنا چاہتا ہے اور اس میں تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بھی تعاون اور ٹیکنیکل یا جو بھی سپورٹ آپ دیتے ہیں وہ دے دیں گے۔ ایک اور جو ہو سکتی ہے جگہ، ہمارے ہنزا میں پرابلم یہاں پہ پانی کی قلت جو دریا کے علاوہ بہت کم ہے، جو چھوٹے موٹے جو لیکس ہیں ان کے علاوہ ایک جو آلٹرنیٹ میرا خیال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر فشنگ کرنے سے یا فشری بنانے سے پانی ضائع تو نہیں ہوتا ہے، پانی تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو جس طرح سے قدیم زمانے میں ہم پانی کی چکی بناتے تھے، تو پانی کی چکی سے ہم اپنا آٹا تو پیستے تھے کہ پانی ضائع نہیں ہوتا تھا، وہ پانی وہی پھر آگے جا کے واٹر کورس میں آگے فلو کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جتنے بھی یہ واٹر ہیڈس ہیں ہمارے گاؤں کے ٹاپ پہ نالوں کے اندر جو واٹر ہیڈس ہوتے ہیں، ہر جگہ تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن جہاں جہاں ہو سکتا ہے، جہاں پانی کا فلو ہو سکتا ہے، وہاں پہ کوئی انڈیویجول زمین کا مالک یا کمیونٹی لیول پہ بھی اگر اس طرح کی انیشیٹیوز لی جائیں تو اس کا اسکوپ ہم میرا خیال اس طرح سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔